نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ حجرات آیام قدسہ نمبر 1 پہلی آیام قدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی محبت الفت غلامی عطا فرمائے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عذاب مصطفیٰ عذاب رسول عذاب حبیب پروردگار بڑی وضاحت سے بیان فرمائے ہیں اور ہم سب کو یہ آداب سکھائے ہیں اور اس سورہ کی ابتدا بھی یہی ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو. بے ایمان یا منافق وہ ایسے نکتہ اپنا نکتہ چینی کریں گے یا نکتہ چینیاں نکالیں گے کہ پڑھنے والا بڑا متاثر ہوگا. جس طرح خالد خان نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، اس پہ یوسف زئی کا آدمی عجیب سی نکتہ چینی کرے جیسے بے ایمان ہو، بڑا کافر ملعون ہو، مسلمان ہی نہ ہو. یوسف زئی ویسے قبیلہ بھی کچھ باغیسا قبیلہ ہے. پہلے ان کی ایک لڑکی جو ہے وہ عجیب اول پھول بکتی رہی، اب مرد بھی اول پھول بکنے لگے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کی ریاست کی جگ ہنسائی ہوئی. جگ ہنسائی نہیں ہوئی بلکہ منافقوں اور ایسے جو جس طرح آپ یہ بک رہے ہیں
اس طرح بکنے والوں کو اب خطرہ پڑ گیا کہ اگر میں بکوں گا تو میرے ساتھ بھی اس سے زیادہ برا سلوک بھی ہو سکتا ہے، برا سلوک بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہندو کہتے ہیں مسلمان ہماری ماں کو کیوں مارتے ہیں، کیوں ذبح کرتے ہیں، اور حکمران کچھ ان پہ لگ کر گاں کو بھی ذبح کرنے کا سوچ رہے تھے کہ حرام کر دیا جائے۔ اب حکمرانوں کے کہنے پہ پورا اسلام جو ہے نا وہ گر تو نہیں نہ جائے گا، یا حکمرانوں کے کہنے پہ مندر بن جائے تو مندر بن تو نہیں نہ سکتا۔ جس وقت بھی مسلمانوں کا پھر داؤ لگے گا تو وہ مندر کو اور مندر بنانے والوں کو سب کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ یہ غیر مسلموں کو ایک شاہ دینا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بیان دینے والا خود مرزئی ہو، اور اسے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حکومت نہ اپنا ملک کی ریاست کی جاگ گھنسائی ہوئی ہے، جاگ گھنسائی نہیں ہوئی، ہمارے ملک کی برتری ہوئی ہے کہ انہیں پتہ چل گیا لوگوں کو، غیر مسلموں کو، منافقوں کو، کہ اس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت رکھنے والے بھی ہیں، آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والے بھی ہیں۔ اب یہ کینیڈا میں رہنے والا وہ عبد القادر بالکل وہ بھی بالکل جہل اجڑ ہے، وہ کہتا ہے میں صاحب الہام ہوں، جس کو یہ پتہ نہیں بھی قادر لفظ کون سا ہے۔ قادر قرآن پاک کا لفظ اللہ کا نام بھی ہے قادر، اور کون سا یہ جملہ ہے، کون سا یہ اپنا صیغہ ہے، کس مصدر سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے ان سے ماجد کا ایک پوچھا، لفظ ماجد، مبشر اپنا شاہ صاحب نوجوان بچے ہیں اور ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، ان سے جب اس کی ڈیبیٹ ہوئی نا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ماجد تو بتا رہا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ماجد کا معنی کیا ہے؟ تو اگر کسی کو آتا ہو تو وہ تو آسان ہے، یہ لفظ مجید سے، اللہ کا نام بھی مجید ہے جس کا معنی بزرگی والا، اور ماجد کا معنی بھی بزرگی والا، عزت و حرمت والا۔ ماجد اللہ کا نام بھی ہے۔ اب اسے ماجد کا پتہ نہیں، مجد والا، نہ کوئی اگلا کسی کو سمجھ آئے نہ پچھلا سمجھ آئے، وہ مجد والا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب آدمی کے سامنے بیٹھا تو وہ ٹی وی پہ یا کیمرے میں میرے سامنے بیٹھا ہوئے تو میں تو اس کو اپنا چھتر اتار کے منہ پہ ماروں ایسے ملہم پر۔ الو کے پٹھے حرام زادے کو یہ پتہ نہیں کہ ماجد اللہ کا نام بھی ہے، مجید اللہ کا نام ہے، واجد اس کی مصدر ہے، واجد ماجد مجید سے لفظ نکلا ہے، ماجد مصدر ہے جو وہ بتا رہا تھا مجد، اس سے مجید بنا، اس سے ماجد بنا۔ اب جس کو لفظ ماجد کا پتہ نہیں وہ بھی ملہم بن جاتا ہے، وہ اس کو بھی الہام آتا ہے، ہاں ملہم ہے۔ کون سے ملہم ہے؟ شیطانی۔ ان کو شیطان بڑا الہام کرتا ہے، اپنے نام کے لفظ قادر کا بھی پتہ نہیں، ان کو شیطان الہام کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ یوسفزئی کا بندہ، اس کو شیطان نے الہام کیا، جی ریاست کی جاگ ہنسائی ہوئی، جاگ ہنسائی نہیں ہوئی، ان کو پتہ چل گیا، اور خاص طور پہ مرزائیوں کو پتہ چل گیا کہ اگر کھل کر سامنے آئیں گے تو پھر عاشق بھی پڑ جائیں گے۔ یہ مرزائیوں سے تو پھٹے ہوئے ہیں، اب تو نبیوں کا وہ کیا کہتے ہیں، جھوٹے نبیوں کے کوئی شمار ہی نہیں رہا۔ یہ بھی عبد القادر ملہم کہ ملہم کہ ملعم، ملعم تو ہیں ویسے،
ہر طرف سے لانتے پڑ رہی ہیں نا، ملام ہے، ملہم نہیں ہے یا ملہم نہیں ہے بلکہ ملعم ہے، ملعم۔ اب اسی پوچھ لو کہ ملعم کیا ہے، ملعم کیا ہے، تو اسے نہیں پتا ہوگا، تو میں کہہ رہا ہوں یہ ملعم ہے، ملعم، ان پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اپنے آپ کو رسول بنا بیٹھتے ہیں، اس لیے ہر طرف سے لعنتیں پڑتی ہیں۔ اور یوسف زئی قبیلے والوں، تم بھی تو اپنے آپ کو سنبھالو کہ تم پر بھی خدا کی لعنت نہ پڑ جائے، ایسے ایسے بیکار تم سے اٹھ پڑتے ہیں اور گندے گندے بیانات دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے خلاف بیان دیتے ہیں، تو پھر حال بھی ایسا ہی ہوگا نا جس طرح غلام احمد مرزا قادیانی کا حال ہوا، اور ان کے جو ماننے والے ان کا حال ہے، ان کا حال ایسی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے قرآن پاک کی جو آیا مقدسہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں، مفہوم سمجھیں، اور نبی علیہ السلام سے محبت کریں، پیار کریں، یہی ہمارا ایمان ہے، اور ہم آقا علیہ السلام کے لیے ہر وقت مرنے بٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی رحمت کے صدقے میں، اپنے کرم کے صدقے میں، اپنے رسول کے پیار کے صدقے میں اور عزتیں اور حرمتیں اور اس کو بلندیاں عطا فرمائے، اور ہماری ساری کوششیں اسی کے ساتھ باور ہوں گی، اور ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اس نے تو غازی علم الدین شہید کا ایک کردار ادا کیا ہے کہ جو رسول کا گستاخ ہے اس کو مارنا غازی علم الدین کا کردار ادا کرنا ہے۔ بلکہ ہمارے سلف نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھا دیا کہ ساری تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت حرمت رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بڑے پیارے پیرائے میں بیان فرمائی، اور اسی کا ہمیں متاعت بنایا کہ اس طرح کی آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرنی ہے، اور میرے نبی پر کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو اپنا آپ تو کیا اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہیں کرنا۔ وہ امام حسین نے ہمیں سبق دے دیا۔ تو اب ہم اس آیا مقدسہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بلکہ دو آیات، ایک اور آگے کا ترجمہ کریں گے، دو آیات کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کا احترام اور آقا علیہ السلام کی محبت، الفت اور نبی علیہ السلام کی تابعداری، وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو نہ بڑھو تم اللہ سے آگے اور اس کے رسول سے آگے۔ اب یہ اگر میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں تو یہ رسول اللہ سے آگے بڑھتی ہیں، مجھے بھی الہام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی الہام نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے سلسلہ انبیاء کا بند کر دیا ہے، اب کوئی بھی اللہ کا رسول یا کوئی رسول نہیں ہوگا میرے نبی علیہ السلام کے بعد۔ تو آپ اپنے آپ کو رسول کہلانا، نبی کہلانا، تو وہ قتل ہی ہوں گے نا۔ بات تو ہے کہ وہ قتل ہی ہوں گے نا، نہ کوئی ریاست کی جنگ انسائی ہے،
اور نہ کوئی ریاست، بلکہ ریاست کی عظمت اس میں ہے۔ اگر قانون دان بیٹھے ہوئے خود فیصلے کریں، کب کا یہ سلسلہ چلتا، 2018 کا چلتا ہے، تو عدالت میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عدالت خود اسے کوئی نہ کوئی سزا سنا کے اندر کر دیتی، چلو ہو رہی تو 25 سال سزا کر دیتی، نہ باہر آتا، نہ یبتا، نہ مرتا، اندر کوئی قیدی پڑ جاتا تو جو وہ اس کی قسمت ہوتی، عدالت تو اپنی جان چھڑا لیتی نا۔ ایسے کیس لٹکا کے بیٹھ جانا، تو اب پھر سلسلہ ایسا تو ہونا ہے نا جو خالد نے کر دیا ہے۔ یہ تو پھر مجاہد تو پھر کہتا ہے کہ میرے نبی کے خلاف کوئی بھونکے تو کیوں بھونکے، کیوں نہ اس زبان کو کاٹ ڈالوں، تو یہ پھر کوئی کرتا بھی ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور وہ خالد بچے نے کاٹ کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عظمت عطا فرمائے، اور جو بھونکتے ہیں ان کے خلاف، خالد کے خلاف بھونک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھونکنے والوں کو اپنی عبرت ناک سزا دے، بلکہ یہ اپنی عبرت خود بن جائے۔ نبی علیہ السلام کے خلاف جو بھی بھونکا ہے وہ عبرت کا نشان بنائے، چاہے وہ یوسف زئی کا بچہ ہو یا یوسف زئی کا بندہ ہو۔ میں اس نام نہیں لیے آ رہا کہ اسے کوئی شرم آنی چاہیے، یہ اپنے آپ کو پاپولر پاکستان کا بنانے کے لیے ایسے بیان دے رہا ہے۔ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کسی وقت بھی تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کسی وقت بھی تم اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ تم کیسے بھونڈے بیان دے رہے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہارا کون اور جیتا کون، ہارا کون اور جیتا کون۔ جیت تو گیا نا خالد، جیت تو گیا نا، جج سے بھی زیادہ جیت گیا۔ جج جو رواداری رکھ رہا تھا تو عاشق تو رواداری نہیں رکھتا، عاشق تو پھر ایک طرف کا ہی ہے نا، جس طرف ہو گیا اسی طرف مر گیا، اس طرف مٹ گیا، اور جب وہ مٹتا ہے تو نام بلند ہوتا ہے۔ یہ عاشقوں کا کام ہے کہ وہ مر مٹتے ہیں اپنے معشوق پر، اپنے محبوب پر، اور محبوب محمد عربی ہیں، ہمارے معشوق محمد عربی ہیں، ہمارے محبوب محمد عربی ہیں، ہمارے مطلوب محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، جب تم نبی کی بارگاہ میں پہنچو، نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، نبی کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہو، تو ایسا آواز میں، جھیکی آواز میں بولو، اونچی آواز میں بولنا منع ہے، کہیں میرے محبوب کے دل پہ کوئی بات گراں نہ گزرے۔ اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست رکھو، فوق صوت النبی، نبی کی بات سے، نبی کی محفل میں نبی کے آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اپنی آوازوں کو ایسا رکھو، پست رکھو، جھکا رکھو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور کبھی بھی بات اونچی نہ کرو، اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو۔ ولا تجہروا، نہ بلند کرو، بالقول، اپنی بات کو اونچا نہ کرو، اپنی بات کو چلا کر نہ بولو نبی کی بارگاہ میں۔ آپس میں بھی بولنا ہو تو نبی کی بارگاہ میں ہو تو چلا کر ایک دوسرے کو آواز بھی نہ دو، آپس میں بھی چلا کر نہ بولو۔ کیوں؟ کجہر بعضکم لبعض، ایسے جیسے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، ایسے بھی بولنا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔ ان تحبط اعمالکم، یہ نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو ہم سب سے تو زیادہ اعمال
अच्छे अमाल कर गया खालिद, और यूसुफ ज़ई कबीले के देखते ही रह गए, नुक्ताचीनी करते ही रह गए, नुक्ताचीनी करते ही रह गए, लेकिन नाम बुलंद करने वाले कर गए। खालिद, तुझ पर और तेरे वालिदैन पर हज़ारों हमारे जैसे जान निशावर कि तूने वो काम कर दिखाया कि तेरे वालिदैन को भी क़यामत तक रहमत की हवा मिलती रहेगी, रहमत की हवा पहुंचती रहेगी, तेरे वालिदैन को भी सलाम मिलता रहेगा, और तुझे भी सलाम हो, तुझे भी सलाम हो, तुझे भी सलाम हो। और जितने भी उस शाकान रसूल हैं उन पे हज़ारों रहमतें, हज़ारों सलाम हों। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इसी तरह के जज्बे अता फरमाए, इसी तरह के बुलंद हिम्मतें उनको अता फरमाए कि वो नबी अलैहिस्सलाम के परवाने बने रहें, आशिक बने रहें, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते रहें, उनकी ग़ुलामी करते रहें। इसी में हमारी अज़मत है, इसी में हमारी शान है। क्योंकि हिंदू के कहने पर, किसी मुशरिक के कहने पर गाय को ज़िबा तो नहीं छोड़ा जाता, ज़िबा करना तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने गाय को ज़िबा फरमाया, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने गाय को ज़िबा फरमाया, और गाय को खुदा बनाने वाला गाय वालों के साथ होके गाय की कुर्बानी से रोकेगा। और जो खुदा को वहदहू ला शरीक मानता है, अकेला खुदा मानता है, उसके सिवा किसी को खुदा नहीं मानता, किसी को अल्लाह नहीं मानता, तो वो गाय को ज़िबा करेगा। और ये मिर्ज़ई तो गाय भी नहीं है, ये तो गधे से भी बदतर लोग हैं, खंजीर से भी बदतर हैं, क्योंकि अपने नबी घड़ के सामने पेश कर रहे हैं, नबी घड़ के आगे ला रहे हैं, ताकि मुसलमानों को दिल आज़ारी हो, कोई ना कोई शोर शराबा होता रहे, शोर शराबा बचता रहे। कुछ साल 2 साल बाद कोई ना कोई अपना बंदा खबीस सा खड़ा कर देते हैं, तो उसको किसी न किसी तरीके से जब गुजांद पहुंचती है तो फिर शोर शराबा भी करने वाले, असल में पीछे ये ज़ई नहीं है, मिर्ज़ई हैं, ये भी पीछे से मिर्ज़ई हैं। मेरी बात इस बयान देने वाले ने बड़ी अच्छी तरह समझ ली है, जिसने कहा कि जग हंसाई से रियासत की जग हंसाई हुई, रियासत की अजमत बड़ी है, क्योंकि पता चला है कि ये रसूल के ग़ुलामों का मुल्क है, ये रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल की गई है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का नाम इस रियासत में बुलंद रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फरमाए, वारफ़अना लका ज़िक्रक का प्रचार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये प्रचार करते हम हैं, शान भी हमारी अल्लाह बढ़ाता है। नबी की शान में ना तो हम कोई चाँद लगा सकते हैं, ना कोई सूरज लगा सकते हैं, बल्कि नबी की तारीफ़ करके, नबी की अज़मत के गुण गाकर हम अपनी तारीफ़ को 4 चाँद भी लगाते हैं, और अपने अल्फाज में सूरज भी लगा देते हैं कि हमारे अल्फाज सूरज की तरह चमकने लग जाते हैं। मेरी बात मुसलमान ग़ुलाम को बड़ी अच्छी तरह समझ आई है, और बेईमान के लिए ये मेरी बात इंतहाई, क्या कहते हैं, हथौड़े से भी ज़्यादा तेज़ तर है, तेसे से भी तेज़ तर है, तलवार से भी तेज़ तर है। काफिर और मुनाफिक को मेरी बात समझ नहीं आएगी, और आशिक के लिए मेरी बात बहुत पसंदीदा बात है। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उल्फत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो आशिक है उनके लिए जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़िद्दरैन वाहसनल जज़ा, और खालिद खां के वालिदैन के लिए भी जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़िद्दरैन वाहसनल जज़ा, और खालिद के लिए जज़ाकल्लाहु ताला फ़िद्दरैन,
جزاک اللہ اے خالد، جزاک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تعالیٰ تجھے اس دنیا میں جزا عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حال بھی تیرے ساتھ کرے تاکہ عاشق کے ساتھ مل کر ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پہنچیں، تو اللہ ہماری بھی بخشش فرما لے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔